اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں محرم کے تعلق سے اس طرح فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا انہی میں سے 4 مہینے حرام ہے، مقدس ہے، یعنی اچھے دن ہے۔ پاس ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور دوسری روایت ملتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں، اے لوگو تم سے حرام مہینوں میں لڑائی کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا نیا سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے سے اسلام کا سال گزر جاتا ہے۔ محرم کا مطلب حرام ہے، یعنی پاک اور مقدس ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمیشہ سے ہی عظیم اور فضیلت والا ہے۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن کو کربلا واقع ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی محرم کی 10 تاریخ کو بڑے 13 واقعات ہوئے ہیں۔ وہ 13 بڑے واقعات کون سے ہیں سننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور ہمیں سپورٹ کریے۔ 10 محرم کو ہونے والا پہلا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اسی دن عرش کو بنائے اور کرسی کو بنائے اور قلم کو بنائے، جنت کو بنائے، جہنم کو بنائے، آسمان کو بنائے، زمین کو بنائے۔ 10 محرم کو ہونے والا دوسرا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو اسی دن جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا۔ 10 محرم کو ہونے والا تیسرا بڑا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے کیے گئے ہوئے گناہ پر 300 سال تک اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ 300 سال بعد اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ 10 محرم کو ہی آپ کو توبہ ملی۔ 10 محرم کو ہونے والا چوتھا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، کوئی ایمان نہ لایا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ کشتی وزن کی وجہ سے پانی میں ڈوب رہی تھی۔ کشتی کے سارے لوگوں نے اپنے سامان کو سمندر میں پھینک دیا، لیکن کشتی میں وزن کم نہ ہوا۔ کشتی کے لوگ اپنے ناموں کا کوڑا ڈالنے لگے۔ کوڑے میں یونس علیہ السلام کا نام 3 بار آیا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی سی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ 10 محرم کو ہونے والا پانچواں واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن حضرت مریم کی کوکھ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے محفوظ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ 10 محرم کو ہونے والا چھٹواں واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن عراق میں پیدا ہوئے۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، یعنی خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ 10 محرم کو ہونے والا ساتواں واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ 10 محرم کو ہونے والا آٹھواں واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا، سامنے بڑا سا دریا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل پر اپنے عصا سے مارے تو دریائے نیل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم صحیح سلامت اس راستے سے باہر نکل گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر اسی دن ڈوب کر غرق ہو گیا۔ 10 محرم کو ہونے والا 9واں واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، یعنی کہ بڑی سی بوڑی میں ڈالے۔ 10 محرم کو ہونے والا 10واں واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کے سارے جانور بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ بیماری اتنی سخت تھی کہ آپ کے جسم کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری آزمائش کو ختم کر دیے اور آپ کو شفا کر دیے۔ آپ پہلے سے زیادہ تندرست ہو گئے اور آپ کو بہت سی اولاد ہوئی اور آپ کو ڈھیر ساری دولت ملی۔ 10 محرم کو ہونے والا 11واں واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن ساری دنیا کی بادشاہیت ملی، جو اس سے پہلے ایسی بادشاہیت کسی کو نہ ملی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت انسانوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، حتیٰ کہ جناتوں پر بھی تھی۔ 10 محرم کو ہونے والا 12واں واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے محفوظ اسی دن جودی پہاڑ پر پہنچی۔ 10 محرم کو ہونے والا 13واں واقعہ، 72 شہداء کرام امام حسین اسی دن کربلا میں
شہید ہوئے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کس دن آئے گی؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کامنٹ ضرور کریے اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو ضرور لائک کریے۔